جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین، بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ بلوچستان ایک بار پھر لہو لہو ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے ان حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور دہشت گردوں کے اس گھنونے حربے کو بے نقاب کیا ہے جس میں خواتین کو بطور ہتھیار اور ڈھال استعمال کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے مکالمہ میں جوائن کیا سردار غوث بخش بارزئی صاحب نے، آپ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے۔ سردار صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ مہربانی آپ کی جی۔ سردار صاحب، ایک بار پھر بلوچستان میں صورتحال خراب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ایپیسوڈ ہوئی ہے دہشت گردی کے، اس کے کیا مذموم مقاصد ہو سکتے ہیں اور یہ اتنا بڑا نیٹ ورک کیسے قائم ہو گیا اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے بڑی تندہی سے اس کو کچلنے کی کوشش کی ہے؟ آپ اس ساری صورتحال کو کیا سمجھتے ہیں، کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہوا جی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر سیاسی مسئلہ نہیں ہے تو کیا ہے جی؟ پاکستان اور ہندوستان جب دو ملکیتیں بنی تو اس میں بلوچستان میں سے خان افقالات کے انیکسیشن کو جو ہے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ زبردستی سے ان کو انیکس کیا گیا، حالانکہ باتیں کچھ اور ہیں۔ بہت لمبا وہ چاہیے، کیا کہتے ہیں، ٹائم چاہیے مجھے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ خان افقالات کو اگر زبردستی کر کے لے گئے وہ تو ٹھیک ہے، کوئی پروسیس غلط ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ خان صاحب جو خان افقالات جو تھے وہ بعد میں بلوچستان کے گورنر بنے، اور جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو اس کے بعد پھر بھی مارشل لا لگنے کے بعد جنگ کی تو خان صاحب خان افقالات میر وغیرہ خان دوبارہ گورنر کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، لیکن جو کہ نہ ہو سکا جی۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ خان صاحب کی انیکسیشن کو لے کے یہ بلوچستان میں یہ سیاست چل رہی ہے کہ زبردستی کی گئی۔ اب جب زبردستی کی گئی تو خان صاحب کا خاندان بھی اس وقت پاکستان کی سیاست کر رہا ہے، وہ کہ ان کے جو جانشین ہیں خان سلمان خان جو ہے نا وہ فاتح جلا وطنی میں ہیں، اور ان کو بھی اگر چاہتے ہیں تو پولیٹیکلی یہ کامیابی سے ان کو لا سکتے تھے۔ اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ان سے بات چیت کریں، ان کو سیاسی پارٹیوں کو انگیج کریں کہ بھائی بلوچستان کو کس طرح سے رہنا ہے۔ وہ بلوچ قوم پرست رہنما جن میں سردار اور پاکستان کا نام زیادہ اونچا ہے، تو وہ خود کہتے تھے کہ اگر پاکستان سے ہم نے آزادی دی تو کسی اور مسئلے میں ہم آسمان سے گر کے کھجور میں نہ اٹک جائیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہیں پہ رہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹتا ہے تو ہم بلوچستان کا نام پاکستان رکھ دیں گے۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے، درمیان میں کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اس کو اور طرف لے گئے اور انسرجنسی رہی ہے بلوچستان میں، ان کو اگر ٹھیک کرنے کے لیے سیریسلی کوئی بھی حکومت سوچتی تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، لوگ تنگ ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ لوگ ویلکم کر رہے تھے ان کو، تو کہیں یہ معاملہ کہیں آگے اور نہ چلا جائے۔ اس سے پہلے کچھ ہو تو سب پارٹیاں مل کے بیٹھے، ایک میٹنگ کریں، پرائم منسٹر صاحب دوسرے جتنے بھی ہیں۔ صحیح بات ہے، جب کوئی انسرجنسی کرتا ہے اس کو یقیناً اینٹی اس کے ایکشن کے خلاف یہ ایکشن بھی ہوگا۔ میں جب چیف منسٹر تھا میں نے کہا تھا کہ زوراور سے اگر آپ لڑیں گے تو زوراور اگر آپ کو زیادہ مارے گا تو آپ چیخیں مت، کیونکہ آپ لوگوں کا کام مقصد آپ لوگوں کا یہ کہ آزادی ہے۔ تو یہ وہاں اس وقت تو معاملات ٹھیک تھے۔ اب یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس میں سب مل کے بیٹھے جی، ادارے بھی اور سیاسی پارٹیاں ساری جتنی بھی ہیں، سارے پروونسز کی۔ صحیح، اچھا جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اگر یہ سب مل کے بیٹھیں گے تو یہی ٹائم ہے، ہائی ٹائم، اس کے آگے بھی ورنہ معاملات خراب ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد دشمن بہت ہیں، آپ کا انڈیا ہے تو دوسرے ہے، اسرائیل ہے، اتنے ہیں، تو سب کے سب آپ کو ختم کرنے کے چکر پہ چکر میں ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس معاملے کو یہیں پہ روک لیں اور اس کو پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی اس کو گڈ گورننس اور میرٹ اور حقداروں کا حق جو ہے ان کو مانگے بغیر دیا جائے تو یہ معاملہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ کہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن میرے لیے اتنا بڑا نہیں ہے۔ مل بیٹھے
پولیٹیکلی دیکھ لیں، اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سردار صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سینیریو ہے جس میں انسرجنسی بھی آ گئی ہے، وہ انڈین پراکسیز بھی آ گئی ہیں، افغانستان کی طرف سے بھی مداخلت ہوتی ہے، تو اب جو آج ہم جس مسئلے سے کا شکار ہیں، کیا اس کے لیے یہ کائنیٹک آپریشن جو ہو رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے؟ اور اس کے بعد پھر ابھی جو بلوچستان کی حکومت ہے، سول حکومت، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ کائنیٹک آپریشنز کے ساتھ ساتھ یہ سپورٹ کرے اور ہم اس دہشت گردی کے مسئلے سے نکل سکیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اب معاملہ اب بلوچستان کا اب تو نہیں، بلکہ جب سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، میرا خیال اب یہ پختہ یقین ہو گیا ہے، میرا خیال ہے اگر گڈ گورننس ہو، حقدار کا حق اس کے مانگے بغیر ملے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی ترقی پاکستان میں اور جگہ پہ ہوئی ہے، پنجاب میں ہوئی ہے، صحیح، تو بلوچستان میں بھی اگر کرتے عوام کو کیٹر کرے جی۔ بلوچستان کی عوام بہت سادہ ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، دوسرے رہنے والے سادہ بھی ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہوں گے، تو ان کا حقداروں کا حق ان کو اگر بغیر مانگے ملے گا، گڈ گورننس ہوگی، میرٹ ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں سیاسی پارٹیاں جو ہیں کامیاب ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایڈمنسٹریشن بھی ضروری ہے، اچھی ایڈمنسٹریشن، گڈ گورننس کی وجہ سے معاملات طے ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سردار صاحب، 8ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جو ہے NFC کے ذریعے پیسہ تو صوبائی حکومتوں کو خاصا مل رہا ہے، اختیارات بھی ملے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوبائی حکومتیں با اختیار ہیں، مالیات کے اعتبار سے بھی، اختیارات کے اعتبار سے بھی؟ تو کیا اب صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے کچھ کریں، کوئی پروجیکٹ لے کے آئے، تعلیم کے، صحت کے، جن محرومیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ اس وقت اچھے خاصے پیسے صوبوں کو مل رہے ہیں، تو پھر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں؟ صوبائی حکومتیں چاہیں تو یہ عوامی خدمت کے منصوبے لا سکتے ہیں؟ بالکل چاہ سکتے ہیں، چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں جی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیڈریشن ہے، اس کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اگر ان یونٹس میں سے کوئی یونٹ کا کام نہیں کر پاتا تو پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ آپریٹ کر سکتی ہے۔ میں نے پہلے کئی بار کہا ہے، میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو میں نے سے کہا تھا کہ آپ نے موٹر ویز بنائی، بہت اچھا کیا، لیکن اسی طرح کی جو ہے نا موٹر ویز نہیں تو ہائی ویز ہی ہم کو بلوچستان میں بھی دیتے تو پبلک جو ہے نا بڑے خوشی کے ساتھ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ رہتی بھی، اور وہ بھی نہیں کرتی۔ تو اب کچھ لوگ ہیں جو کہ ایڈونچرسٹ ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے آزاد کرنا ہے پاکستان کو، اب وہ پھر یہ جانے ان کا کام جانے جی، کیونکہ BLA جو ایکٹ کرتی ہے وہ اس میں مری برادران کا ہاتھ ہے۔ تو نواب مری جو ہے اس وقت جو موجودہ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں جی، تو اگر وہ ان کی پارٹی چاہے تو ان کو بھی منا سکتی ہے۔ باقی سیاسی پارٹیاں بھی، کانگریس پارٹیاں حکومت کر چکی ہیں بلوچستان میں، ابھی اس کے لیے صرف اور صرف اپنے صاف ذہن کے ساتھ اور کشادہ دل کے ساتھ جو ہے نا ہم کو سمجھنا ہوگا، اور سیاسی طور پہ جو ہے نا ہم نے سارے صوبے کے سب عوام کو ایک ساتھ دینا ہوگا، تو تب یہ کوئی مسئلہ جا کے کوئی راستہ پکڑے گا، ورنہ تو پھر بہت دیر نہ ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا سردار صاحب، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سیاسی قوتیں چاہیں تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے مسئلے کا شکار ہیں، اگر سیاسی لوگ اس کو، سیاسی شخصیات حل کر سکتی ہیں، تو اس معاملے کو کون انیشیٹ کر سکتا ہے، کون پہل کر سکتا ہے، کون سا ایسا بڑے سٹیٹس کا کوئی لیڈر ہو یا کوئی پارٹی ہو جو اس معاملے کو انیشیٹ کرے اور ہمیں اس جلتے بلوچستان سے نکال سکے؟ آپ سے عرض کروں کہ میں نے پہلے تو آپ سے عرض کیا کہ پارٹیز اور ہر پارٹی میں سردار صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب، تو وہ لیکن اب یہ کہ الیکشن کے ذریعے جو حکومتیں آتی ہیں ان حکومتوں کی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی ہیں، جس طرح کہ یہ گورنمنٹ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں خود بھی کیا کہتے ہیں وہ کہہ سکتا ہوں ایک وہ ہوں شاہد ہوں کہ یہ الیکشنز بہت ہی گندے تھے، گدلے تھے، میلے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسی حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جینوئن گورنمنٹس نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت بہت سے لوگ ہیں، میں پہلے اسپیکر کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب 2 بار اسپیکر رہے اور 2 بار وہ چیف منسٹر رہے، ٹھیک ہے نا جناب۔
تو وہ جو ہے وہ جو ہے میں ایک طرف بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہا ہوں, میں ریونیو منسٹر بھی رہا ہوں, اور خان صاحب خان افطار میرے رشتے دار بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں جی, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کوئی مجھے بھی نہیں اپنے ساتھ لینا چاہتی, نہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ معاملات اتنے بڑی مشکل بڑی بات میں نہیں کروں گا. اگر پولیٹیکل فورم ملے گا تو میں کہیں نہ کہیں پہ جا کے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کروں گا, آسانی کے راستے بنا سکوں گا. صحیح. اچھا, وفاقی حکومت تو اس سلسلے میں بڑی جو ہے وہ کوششیں بھی کر رہی ہے, قومی اسمبلی میں قرارداد بھی کل منظور کی گئی ہے, یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کس طریقے سے بلوچستان میں کوئی پروجیکٹس لے کے آئے, کوئی ایک منصوبہ بندی لے کے آئے, یا کوئی ایسی پلاننگ انٹروڈیوس کروائے کہ جس سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر مقامی حکومت نہیں کر سکتی صوبائی حکومت, تو پھر وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ آگے آئے, تو وفاقی حکومت کس طرح سے آگے آ کے اس مسئلے سے بلوچستان کو نکال سکتی ہے؟ ایک تو دیکھیں ڈیبیٹ کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ جو جتنے بھی قوم پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی بلوچستان کے انیکسیشن میں خانہ افقلات کی مرضی کے خلاف, تو پہلے تو وہ بیٹھے اس کو کھولے, خانہ افقلات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس وہ کاغذات بھی ہوں گے سارے کے سارے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں بلوچستان کے جی. بلوچستان کی ایک مملکت نہیں رہی پرانے وقتوں میں, یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بڑی چیفٹینز رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو مطلب کہ پولیٹیکلی بیٹھے, یہ سب پارٹی مسلم لیگ نون ہے, تو میں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ نون اگر بیٹھے گی تو اس کے ساتھ اور پیپلز پارٹی بھی بیٹھے گی, کانگریس پارٹیاں بھی بیٹھیں گی, تو رستے کھلتے جائیں گے, آہستہ آہستہ دروازے کھلتے جائیں گے. تو اگر چاہے, اب ٹائم یہی ہے, ایڈمنسٹریٹو پرابلم بھی ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن ٹائم بہت لگے گا. ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی کام وہاں پہ, اور جب کائنیٹک آپریشنز کی بات جیسے کہتا ہوں, تو میں نے کہا جب دو لڑتے ہیں تو پھر ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا بھی تھپڑ مار دے گا, اگر تم ہے تو اس کو بھی ہم آرام سے حل کر سکتے ہیں. یہ بالکل سالوبل معاملہ ہے. صحیح. اس کو اگر سیاسی صفائی سے, خوش پسندہ دلی سے اگر آپ کریں گے, پریشانی سے کریں گے کام, تو کام مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ پھر یہ پولیٹیکل فیلیور ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پولیٹیکل فیلیور ہے, پولیٹیکل پارٹیز تمام کی تمام فیل ہو چکی ہے جی. صحیح. اچھا سردار صاحب, جس وقت جو خارجی مداخلت ہے بلوچستان میں, اس خارجی مداخلت کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا افغانستان کے ساتھ مذاکرات یا پھر کچھ جنگ کی کیفیت ہوگی؟ کس طریقے سے ہم یہ جو پڑوسی ملک افغانستان ہے اس کو اپنے معاملات سے کنارہ کشی کرا سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں, ہم جو ہے نا یہاں پہ جو رہ رہے ہیں, تو یہ ملک آج کا تو نہیں, آج بنا ہے, لیکن یہ علاقے تو صدیوں سے, سالوں سے, صدیوں سے جو ہے نا یہ ایک ساتھ ہی رہا ہے, یہ سارے کا سارا علاقہ. ایک جگہ جب وہ ہوتی ہے, گڑبڑ ایسی ہوتی ہے, تو پھر ارد گرد کی جو قوتیں ہیں نا, کوئی ہتھیار بھی اپنے بیچنے چاہتا ہے, کوئی اپنی ان کی اپنی جو ہے نا وہ ہیں خواہشات ہیں اس خطے کے اوپر, اس وجہ سے پھر وہ یہاں پہ پراکسی وار لڑواتے تھے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمارا گھر ان آرڈر نہیں ہے. اگر ہمارا گھر ان آرڈر ہوگا تو پڑوسی کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر ہمارے گھر میں چسپس رہے گی آپس میں, تو برابر والا گھر والا جو ہوگا وہ بھی مداخلت کرے گا. تو ہمارے جو ہے نا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا میں جو ہے ہمارا پاکستان جو ہے ایک کافی ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے, مسلمان ملک ہے, پہلی وہ ہے کیا کہے ایٹامک پاور ہے, اس وجہ سے بہت سی چیزیں اور ہیں آپ کے پاس, دنیا جہان کی چیزیں ہیں, اور وہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کو, ان کی جو مدر پارٹی ہے جو سے باہر فیڈریشن میں ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کرے جی. ساری کی ساری پارٹیاں اچھا ہوگا. اور پھر عوام کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے روڈز ہمارے اچھے بنا لیں, خود بنا لیں, چلے. خواجہ
آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کرپشن ہوتی ہے، ایسے کھا جاتے ہیں سردار نواب یہ وہ، صرف بلیم ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کی ہی پارٹی کے لوگ کھا رہے ہیں، صحیح ان کی ہی پارٹی کے، دونوں پارٹیوں کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے صحیح طریقے سے آل پارٹیز جتنی بھی ہیں، پرائم منسٹر صاحب سب پہ مشتمل انیشیٹ کریں. صحیح. اچھا سردار صاحب، ابھی جو اس وقت بلوچستان کی معدنیات کی پوری دنیا میں دھوم چل رہی ہے، پروجیکٹ آ رہے ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں بلوچستان کے اندر معدنیات کے شعبے میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، بلکہ کئی ارادہ بھی کر چکے ہیں، MOU سائن ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بلوچستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور کچھ جو محرومیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا ازالہ ہو پائے گا؟ دیکھیے جی، میں اب سرچ کروں، یہی تو غم ہے کہ یہاں پہ جو کچھ موجود ہے بلوچستان کی جو نا وہ زرخیزی اس معاملے میں، کہ یہاں کی جو نا مائنز، منرلز، زمینداری کے لیے بھی زمینیں بہت اچھی، سب کچھ اچھا ہے یہاں پہ، یہی غم ہے. اور ان ہیسٹ اگر یہ کام کریں گے اور یہاں کی چیز کے اوپر MOU سائن کریں گے اور یہاں کے لوگوں سے پولیٹیکل وہ نہیں لیں گے، ان کی پولیٹیکل ایڈوائس کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے بلوچوں کی اسکرپٹ کیا ہے، ان کی، اور پشتونوں کی کیا ہے، کیونکہ بلوچستان تو قصد القومی صوبہ ہے جی. صحیح. تو اس کے بعد پھر کریں تو پھر بہتر ہے. میں یہ کہوں گا کہ کم از کم بلوچستان کی سوسائٹی کو، سول سوسائٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ سارے کے سارے بیرونی جو معاہدے کرتے ہیں تاکہ پھر ان کی مرضی کے ساتھ چلے تو کچھ نہ کچھ ان کو آگے کے لیے بھی رستہ ملے جی. یہ ورنہ یہ لمبا کام ہے، چلتا رہے گا. صحیح. اچھا، اس طرح کے اگر کوئی پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں ترقی ہوگی، کچھ روڈز بنے گے، کچھ عوام کی جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہوگا؟ جیسے آلریڈی پہلے گوادر کا پروجیکٹ ہوا، اگر یہ پسنی کی طرف دوبارہ جو امریکن اور دوسری کمپنیاں آ رہی ہیں، اس سے کیا عوام کی طرف کو خوشحالی آتی دیکھ رہے ہیں؟ سی پیک کی حالت آپ نے خود دیکھ لیجیے، کتنا بہترین وہ تھا، کتنا بہترین وہ تھا، سلسلہ تھا، لیکن وہ بھی یہاں پہ پورا نہیں چل سکا صحیح طریقے سے، جس کو حکومت نے صحیح طریقے سے نہیں اپنی مرضی کے ساتھ چلایا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سی پیک کے پرابلمز جو جتنے ہیں وہ شاید کہیں ہوں. اس زمانے میں ہم جب آتے تھے لاہور میں تو مال روڈ پہ بڑے بڑے وہ لگے ہوتے تھے، اختیارات لگے ہوتے تھے، گوادر لینڈ آف اپارچونیٹیز اور یہ اور وہ. بلوچستان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ کربز بڑھاتے گئے وہ لوگ. تو اب اگر یہ ایسا کام کرنا ہے تو بالکل اس طریقے سے کریں کہ وہاں روڈز یہ وہ سب انفراسٹرکچر ٹھیک کر لیں. گوادر ہی ڈیولپ نہیں ہو سکا سیدھا. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سب کی سول سوسائٹی پلس پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ سب کے سب مل کے جو مسائل کے اوپر دیکھیں اور اس کا پھر یہ سوچ سمجھ کے ایسے پروجیکٹس بنائیں جس سے سب کو فائدہ ہو. سی پیک درج کروں آپ سے، سی پیک کے ہی پروجیکٹ میں سے آپ کی اورنج ٹرین تو بن گئی لیکن بلوچستان سے کوئی اچھی ٹرین نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، 2 ٹرینیں وہ بھی بنے گی. تو یہ کہ اب یہ بلوچستان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے تو لپ سروس نہ ہو، کر کے دکھائیں جی. ٹھیک ہے جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پریکٹیکلی کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں. سردار غوث صاحب بخش باروزئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، سردار غوث بخش باروزئی صاحب بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ جو بھی صورتحال ہے بلوچستان کی سب سیاسی معاملہ ہے، تمام سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. صرف کائنیٹک آپریشن سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، تمام سیاسی قوتوں کا فرض ہے اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ اس وقت بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام مکالمہ کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.